لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. اللہ نے فرمایا کہ سکون کس میں ہے بھائی؟ نماز میں ہے. الا المصلین، گھر کا سربراہ کچھ قربانیاں دیتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، لیکن اس کا آؤٹ پٹ اسے گھر میں مل جاتا ہے. اگر آپ ہی نماز نہیں پڑھتے تو بچے کہاں پڑھیں گے؟ آپ ہی نہیں پڑھتے، آپ سگریٹ پیتے ہو، آپ کو میرے بچے نہ پئیں، یہ بہت مشکل ہے میرے بھائی. تو بچوں کی تربیت کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. مجھے یاد ہے ایک شخص آیا میرے پاس، شراب بھی پیتا تھا، غلط ایکٹیویٹیز میں بھی تھا، کہتے ہیں میں نے سب چیزیں چھوڑ دی ہیں. میں نے کہا کیسے؟ کہہ رہے یار میری جب سے بیٹی پیدا ہوئی ہے نا، بس اس کے مستقبل کی فکر میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. کہ بچی کو جب پتہ چلے گا ابا پیلے پلانے کا شوق رکھتے تھے، آگے اس کے رشتوں کے معاملات آئیں گے کہ جی اس گھر میں رشتہ بھیجتے ہیں، بیٹے آپ کے باپ کیا کرتے ہیں؟ جی پیتے ہیں. تو رشتہ کس کا آئے گا؟ پینے والوں کا ہی آئے گا. بلکہ وہ بھی نہیں، پینے والا بھی چاہتا ہے کہ ایسی جگہ بھیجوں نہیں پیتی ہو، کیونکہ وہ ایسا نہ ہو کہ دونوں ہی پی کے ٹن ہوئے ہوں. کیا خیال ہے؟ تو مار دیں گے ایک دوسرے کو. تو مسلمان کو اللہ کی قسم اٹھا کے اگر کہوں تو ہانس کا مطلب جھوٹا نہیں ہوں گا میں اس قسم میں. یہ جو اسلام اللہ نے ہمیں دے دیا نا، یہ فیملی والے آدمی کو اس کی نعمت کا پتہ ہے. کتنا گھروں میں جہاں اسلام ہے، رمضان میں کتنی برکت ہوتی ہے گھر کے اندر، کتنا سکون ہوتا ہے، سب کا روزہ ہوتا ہے، سحری میں سب سحری کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے، یہ غیر مسلموں کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں. عجیب، وہ منہ اٹھایا وہ ادھر چلا گیا. کھاتے بھی الگ الگ ہیں، وہ کھاتے بھی الگ الگ ہیں. کوئی ریلیشن، بچے ہی نہیں ہے تو ریلیشن کہاں سے ہوگا؟ ایک آدھ بچے سے کوئی ریلیشن تھوڑی ہوتا ہے، سارے ایسی کی تیسی ہو گئی. خیر ہم آگے چلتے ہیں. اس پہ تو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں نماز کے بارے میں. اب اگلا جملہ اللہ نے فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. یہ بہت اہم آیت ہے. قرآن نے جہاں بھی نماز کا تذکرہ کیا، روکھڑا خرچ کرنے کا لازمی تذکرہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو کنجوس نمازی بالکل بھی پسند بولو نہیں. کچھ لوگ صوفی ہوتے ہیں، ہر وقت کھڑے ہوئے. جب آپ ان کے پاس آؤ، مفتی صاحب گھر میں پروگرام چل رہی ہے، میں مفتی صاحب کیوں بولوں، میرے پاس تھوڑی، کیونکہ میرے پاس جب آتے ہیں مفتی صاحب ہی کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس آئے، اپنے آپ کو میں کیوں بدنام کروں بھائی. آپ کے پاس ہے غفار بھائی ہیں، بیچارے ہر جگہ بدنام ہو رہے ہیں. وسیم بھائی بھی بدنام، بہت سی جگہ میں نے ان کی تعریف بھی کی ہے وسیم کی. وسیم کے پاس آئے، وسیم بھائی بہت گھر میں پرابلم چل رہی ہے. وسیم بھائی کروڑ پتی ہیں، کو کچھ تھوڑا سا تعاون ہو جائے. وسیم کو پتہ بھی چل گیا بیچارہ غریب ہے، مسکین ہے، رشتہ دار ہے، تعاون کرنا چاہیے. لیکن وسیم بھائی 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت باندھ لیتے ہیں کہ تیرے لیے میں گڑ گڑا کے آج رات انشاءاللہ دعا کروں گا. ارے وسیم بھائی میری اماں بیمار ہے، پیسے دینے، آپریشن کرانا ہے. دیکھو اللہ نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو کس سے؟ نماز سے. تو میں نماز پڑھ رہا ہوں. تو اللہ کو پتا تھا کہ اس ٹائپ کے نمازی بھی مارکیٹ میں آئیں گے. دعا کا موقع، دعا تو کرنی چاہیے لیکن اسباب بھی تو اختیار کرنے چاہیے نا. اگلے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، پیسے لگا سکتے ہو لیکن دعا سے جوڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو آپ. نماز پڑھ کے جڑ جائے گی وہ. ہمارے حضرت واقعہ سنایا کرتے تھے نا، ایک آدمی کا کتا مر رہا تھا، یہ رو رہا تھا، بہت زیادہ رو رہا تھا. کسی نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یار میرا اتنے سالوں سے کتا پالا ہوا ہے، مر رہا ہے، مجھے اس سے بہت محبت ہے. کہا کہ کیوں مر رہا ہے؟ اس نے کہا بھائی بھوک سے مر رہا ہے یہ. تو اس نے کہا یہ روٹیوں کا ٹوکڑا ہے نا، اس کو کھلا دے روٹی. کہتا ہے یار روٹی پہ پیسے خرچ ہوئے، میرے روٹی پہ پیسے خرچ ہوئے اور آنسو فری کے. تو ایسے ایسے لوگ ہیں دنیا میں، روکھڑا نکلتا ہی نہیں کمبختوں کی جیب سے. نہ ماں باپ کے لیے نکلے گا، نہ بہن بھائیوں کے لیے. بیوی پہ بڑے کنجوس ہوتے ہیں، بیوی کو نہیں کھلا رہے ہوتے، ایسے گن گن کے ہر وقت رکھا ہوتا ہے انہوں نے پیسہ. نہ بھائیوں پہ خرچ، نہ بہنوں پہ خرچ. اور جو بڑے دل کے ہوتے ہیں نا، غریب ہو کے بھی خرچ کر رہا ہوتا ہے وہ، غریب ہو کے بھی. دیکھو خرچ کرنے کا حکم صرف امیر کو نہیں ہے، یہ دماغ سے نکال دو، غریب کو بھی ہے. غریب، اور اب غریب خرچ کیسے کرے گا؟ حدیث میں بہت آسان ہے. فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، کچھ نہیں تو آدھا کھجور صدقہ کر دو. یار کھجور ایک کو بھی نہیں، آپ نے فرمایا 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرو، آدھا کیا کر دو؟
یہ اس لیے نبی نے فرمایا کہ اس سے زیادہ غریب کون ہوتا ہے دنیا میں؟ تو غریب کروڑوں نہ خرچ کرے نا, تھوڑا کر دے بھائی, 5 روپے دے دے. تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے, وہ بھی ہے. اصل صدقہ خیرات کا حکم اس لیے ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مجھ سے محبت میں مالی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہو یا نہیں ہوتے ہو. ہم سمجھ رہے تھے غربت کے خاتمے کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا, وہ بھی ہے, غربت بھی ختم ہوتی ہے, غریبوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے, غریب بھی اللہ ہی کے بندے ہیں. لیکن اسلام میں صدقہ اور خیرات کا اصل فلسفہ یہ بولو نہیں ہے. اصل یہ کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے, جیسے لوگ آپ کو کسی سے محبت ہو جائے تو وہ کہتا ہے نا کہ یار قربانی دو میرے لیے, یہ تو قربانی ہے, چاہے اس کو ضرورت ہو یا نہ ہو, قربانی دینی ہے آپ نے. کہ اللہ کہتے ہیں اس کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے یا دولت کی محبت زیادہ ہے؟ ورنہ آدھی کھجور سے کیا فائدہ ہوگا یار کسی کو؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آدھی, یار تو میری گھڑی بھی خراب ہوئی ہوئی ہے, یہ اس کو سیل ڈلوانے کے لیے نا یہ بھی رکھ لیں تاکہ 28 ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے نا صدقات و خیرات کا, یہ آیت کا پہلے میں ترجمہ کر لوں. اللہ فرماتے ہیں یہ نماز بھی پابندی سے پڑھتے ہیں. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, ان کے مالوں میں مانگنے والوں کا اور جو نہیں مانگتے لیکن مستحق ہیں ان دونوں کا حق ہے. مانگنے والوں سے مراد جو مستحقین ہیں, پیشہ ور بھکاری جن کا پیشہ ہی یہی ہے, 2 نمبریوں کے ذریعے وہ کماتے ہی رہتے ہیں, وہ اس میں داخل نہیں ہیں. مستحق جو واقعی مستحق ہوں, تو جو واقعی غریب ہوتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. کچھ تو سفید پوش ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھوکے مر جائیں گے, کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں اس لیول کا توکل نہیں ہوتا, وہ اپنی حاجت ظاہر کر دیتے ہیں, بھائی بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ یار, یہ پرابلم چل رہی ہے. تو وہ کون لوگ ہیں جو اپنی حاجت ظاہر کر سکتے ہیں؟ ان کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جس کے پاس 2 ٹائم کا کھانا ہو, چاہے بالفعل ہو یا بالقوہ. بالقوہ کا مطلب ہے نہیں لیکن اتنی طاقت ہے, کما سکتا ہے, گیتی ہاتھ میں, اس کو پتہ ہے آج دہاڑی لگ جائے گی میری, اس کے لیے بھی شریعت میں مانگنا جائز نہیں ہے. اگر آپ کے پاس رہائش کا انتظام ہے اور 2 ٹائم کے کھانے کا آج کا انتظام ہے, کل کا نہیں ہے, کوئی بات نہیں, کل کا کل دیکھا جائے گا, آج کا بھی 2 ٹائم کا نہیں ہے, اور کوئی بڑی بیماری بھی نہیں ہے. بعض دفعہ کھانے کا انتظام تو ہوتا ہے لیکن کوئی ایسی خطرناک بیماری ہوتی ہے اس کے علاج کے پیسے نہیں ہوتے آپ کے پاس, وہ بھی مجبوری ہے. تو یہ 3 مجبوریاں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو شریعت میں آپ کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا حرام, بہت برا عمل ہے یہ. نبی نے فرمایا جو بھکاری ہیں قیامت کے دن ان کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا, کیونکہ چہرے سے انسان کا حسن ہے. انہوں نے اپنے آپ کو مخلوق کے سامنے ذلیل کیا, اللہ اس ذلت کو دنیا کے سامنے لے آئے گا ان کے چہرے کا گوشت اتار کے, ڈھانچہ بنے ہوئے ہوں گے یہ. تو اس لیے بلا ضرورت شدیدہ اسلام میں مانگنا حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے, ہلکا جرم نہیں ہے یہ, کیونکہ اللہ کو کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے پسند نہیں ہے. آج لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں ایسے ہائر ایجوکیشن کے لیے, مجھے اپنے بچوں کو امریکہ بھیجنا چاہتا ہوں, کچھ زکوٰۃ وکات مل جائے گی. ابے تو کیا کر رہا ہے, لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے اور تو ہائر ایجوکیشن کے لیے. البتہ ایک صورت میں مانگنا جائز ہے, اضافی ضرورتوں کے لیے بھی. وہ صورت یہ ہے کہ آپ قرضہ مانگ رہے ہو اور آپ کو یقین ہو کہ میں واپس کر دوں گا, 100% یقین ہو اور ارادہ بھی ہو, تو جائز ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بھائی آپ نے اپنی شادی کرنی ہے, مہر کے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس گھر کے, لیکن آپ کو پتہ ہے میری جاب ہے یار, ابھی میں نے نکاح کو ڈیلے کر دیا, 2 مہینے بعد رشتہ ہی ہاتھ سے نہ نکل جائے, تو مجھے پتہ ہے 2 مہینے میں میری سیلری آئے گی, میں دے دوں گا. تو اپنے کسی قریبی دوست سے آپ نے قرضہ مانگ لیا, یہ جائز ہے. یہ تو لوگ کر رہے ہوتے ہیں, یار تو پیسے دے دے کل میں دے دوں گا, میرے اکاؤنٹ میں پرسوں آئیں گے. اس کو بھیک مانگنا نہیں کہتے, یہ آپس میں تعاون ہے. اس میں تعلیم کے لیے بھی لیا جا سکتا ہے, بھائی میں نے بچے کو باہر بھیجنا ہے اور اس کی اتنی فیس آ رہی ہے, اتنا خرچہ آ رہا ہے اس کے اوپر, تو ابھی فی الحال میرے پاس نہیں ہے, لیکن میں پلاٹ بیچنے میں لگا ہوا ہے, بیچ دوں گا, تو پلاٹ جیسے ہی بکے گا تو میں آپ کی پیمنٹ ادا کر دوں گا, ہے میرے پاس پیسے. یعنی اس کو پتہ ہے کہ اور بک بھی جائے گا, لیکن اگر اس پلاٹ کی وجہ سے ہم نے ڈیلے کیا تو یہ ایڈمیشن 1 سال ضائع ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں مانگنا جائز ہے, لیکن یہ بھی کس سے؟ ان لوگوں سے جن سے بے تکلفی ہو, جن سے مانگنے میں انسان کو ذلت محسوس نہ ہو.
اب آپ کہو گے ہمیں تو کسی سے مانگنے میں بھی ذلت نہیں ہوتی. تو اس میں ایک شرط ہے کہ عزت دار آدمی کو مانگتے ہوئے ذلت محسوس نہ ہو, یعنی جس کی عزت ہو اس کو محسوس نہ ہو, کیونکہ باسوں کو تو کچھ محسوس ہوتا ہی نہیں ہے, ان کی بات نہیں ہو رہی, ان کے لیے تو ویسے ہی ناجائز ہے. بعض دفعہ آدمی اس کی اتنی بے تکلفی ہوتی ہے نا, چماٹ مار کے بھی مانگ لے. جیسے ہوٹلوں میں دوست کھانا کھاتے ہیں, ابے تو نکال پیسے یار کل میں دے دوں گا, تو یہ دوستی یاری ہے, اس میں اس کو بھیک نہیں کہتے. ابے دے یار تو اپنے اکاؤنٹ سے پیسے ڈال دے یار, میں 1 مہینے بعد دے دوں گا. تو وہ بے تکلف, اس کو آپ کو پتا ہے وہ بھی مانگ لے گا مجھ سے. آج آپ نے اس کو بولا یار تو پے کر, تو کل آپ پے کر دو گے. وہ تو اس کو مانگنا نہیں کہتے, اس کو بھیک نہیں کہتے. یہ بے تکلفی میں سب کچھ ہوتا ہے, یہ جائز ہے. یہ تو سب صحابہ کے دور میں بھی ہوتا تھا. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.